من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں سبب شہنائے کثرت المرائے، سبب شہنائے کثرت المرائے، زیادہ چے میں کرنا دشمنی کا باعث ہے۔ زیادہ چے میں کرنا کہ تیوں حق پر ہے وہ کہے نہیں میں حق پر ہوں، وہ کہے نہیں میں حق پر ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جو میرا جدال ہے چے میں کرنا دشمنی کا باعث ہے۔ جی میرا آقا جان، بحث ہماری جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں صلاۃ الآیات میں چل رہی تھی، اور اس کے آخر میں کچھ مستحب جو غسل ہیں، صلاۃ آیات کے آخر میں مستحب غسل کا انہوں نے پھر آخر میں کچھ تذکرہ کیا، اور وہ بھی ایک مناسبت کی خاطر وارد ہوا تھا، نہ کہنا کہ جناب علی پڑھ ہم نماز آیات رہے تھے اور پھر یہ غسل مستحب کا ان سے کیا تعلق ہے بیان کرنے کا، کیونکہ نماز آیات میں ایک جگہ پہ تھوڑی بات ہوئی تھی کہ اگر وہ جان بوجھ کر ترک کر دے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے قضا کے لیے۔ تو اسی غسل مستحب کی جو بات کی، اسی کو دیکھ کر یہ جناب پھر وارد ہو گیا غسل مستحب جو غسل ہیں، ان میں کچھ غسل مستحب ہم نے پڑھ لیے تھے، اور آج ہماری بحث اسی کا ادامہ ہے، اور وہ یہ ہے وَلِلسَّعْيِ إِلَىٰ رُؤْيَةِ الْمَصْلُوبِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔ ایک آدمی ہے جس کو پھانسی دی گئی ہے، 3 دن کے بعد اگر کوئی آدمی اس شخص کو دیکھنے کے لیے جائے جس کو پھانسی دی گئی ہے، 3 دن کے بعد اس پھانسی والے کو دیکھنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو اس پر غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح کوئی فسق جو گناہ ہیں صغیرہ کبیرہ اس سے توبہ کرے یا کفر سے توبہ کرے تو غسل کرنا مستحب ہے، غسل توبہ کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح نماز حاجت ہے، نماز استخارہ ہے، اس کی کچھ خاص قسمیں ہیں نماز حاجت اور استخارہ کی، ان کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ حرم میں داخل ہونے کے لیے مکہ میں جو ہے غسل مستحب ہے، مدینہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، مسجد نبی اور مسجد الحرام میں داخل کرنے کے لیے غسل مستحب ہے، کعبہ میں حتیٰ داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو کچھ غسل مستحب بچے ہوئے ہیں نا، ان کو میں پہلے پڑھ لیتا ہوں، پھر اگلی بحث آپ کی خدمت میں نا پیش کروں گا، توجہ فرماؤ۔ وَلِلسَّعْيِ إِلَىٰ رُؤْيَةِ الْمَصْلُوبِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّن صَلْبِهِ مَعَ الرُّؤْيَةِ وَلِلسَّعْيِ یعنی جائے اِلَىٰ رُؤْيَةِ الْمَصْلُوبِ پھانسی پر لٹکے ہوئے کو دیکھنے کی خاطر، بعد ثلاثۃ ایام 3 دنوں کے بعد، من صلبہ مع الرؤیت، صلبہ یعنی جس کو پھانسی دی گئی ہے، مع الرؤیت دیکھے، مع الرؤیا دیکھے، نہ کہ ایسے گزر جائے، مع الرؤیا دیکھنے سے، 3 دن کے بعد جو ہے پھانسی پر لٹکے ہوئے کو دیکھنے کے لیے، مع الرؤیا دیکھے بھی ساتھ، سواء فی ذالک مصلوب الشرع وغیرہ، فرق نہیں ہے ذالک یہ جو پھانسی دی گئی ہے مصلوب الشرع، یہ شرعی طور پہ ہو، وغیرہ یا غیر شرع کے طور پر اس کو پھانسی دی گئی ہے، یعنی شرعی طور پر حق بنتا تھا اس کو پھانسی دینے کا، یا غیر شرعی طور پر اس کو پھانسی دی گئی ہے، اس میں فرق نہیں ہے، سواء فی ذالک مصلوب الشرع، مصلوب الشرع ہو یا غیر مصلوب الشرع ہو۔ وَالتَّوْبَةِ عَنْ فِسْقٍ وَكُفْرٍ، غسل کرنا چاہیے
توبہ کرے فسق سے یا کفر سے، بل عن مطلق ذنب، بلکہ مطلق گناہ سے، وَإِنْ لَمْ يُوجِبُ الْفِسْقَ، اگرچہ وہ فسق کا گناہ موجب نہ بھی بنے، کالصغیرۃ النادرہ، جیسے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں، وَنَبَّأَ بِالتَّسْوِیَّةِ عَلَى خِلَافِ الْمُفِیدِ حَیثُ خَصَّهُ بِالْکَبائِرِ، مصنف نے تسویہ سے تنبیہ کی ہے، یہ نہیں کہ التوبۃ عن فسق او کفر او لگا کر تسویہ برابری، مصنف نے تسویہ سے تنبیہ کی ہے مفید کے خلاف پر، شیخ مفید علیہ الرحمہ کے خلاف پر، حیث خصہ بالکبائر، کہ شیخ مفید نے غسل کو خاص کیا ہے کبائر گناہ کبیرہ کے ساتھ، گناہ کبیرہ سے جب وہ توبہ کرے تو غسل کرنا ہے، کبائر سے خاص کیا ہے۔ وصلاۃ الحاجت وصلاۃ الاستخارۃ، صلاۃ حاجت اور صلاۃ استخارہ کے لیے غسل ہے، لا مطلقہما، نہ مطلقہما، مطلقہما سے مراد نا حاجت اور استخارہ، نہ مطلق حاجت اور استخارہ ہے، ہر حاجت اور استخارہ کے لیے نہیں ہے، بل فی موارد مخصوصہ من اصنافہا، بلکہ موارد مخصوص ہیں، من اصنافہما، اصناف حاجت اور استخارہ کے موارد مخصوص میں غسل ہے۔ فَإِن مِّنْهُمَا مَا يُفْعَلُ بِغُسْلٍ وَمَا يُفْعَلُ بِغَيْرِهِ، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں فَإِنَّ مِّنْهُمَا مَا يُفْعَلُ بِغُسْلٍ وَمَا يُفْعَلُ بِغَيْرِهِ عَلَى مَا فُصِّلَ فِي مَحَلِّهِ، ان دونوں میں سے حاجت اور استخارہ میں سے ہیں جن کو غسل سے انجام دیا جاتا ہے، وَمَا يُفْعَلُ بِغَيْرِهِ، اور کچھ وہ ہیں جن کو بغیر غسل انجام دیا جاتا ہے، علامہ فصل فی محلہ، جس کی تفصیل اپنے محل میں بیان کی گئی ہے۔ ودخول الحرم بمکہ مطلقاً، حرم میں داخل ہونے کے لیے مکہ میں مطلقاً چاہے بے عنوان حج گیا ہو یا بے عنوان حج نہ گیا ہو، مکہ میں جو داخل ہو غسل کرنا چاہیے۔ دخول الحرم بمکہ مطلقاً، حج کے لیے جائے یا نہ جائے، ٹھیک ہے یہ نہیں، یعنی بے عنوان حج کرنے گیا ہو یا نہ۔ وَلِدَخُولِ مَکَّةَ وَالْمَدِینَہ مُطْلَقًا شرف اللہ تعالی، اور مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کے لیے مطلقاً بہر دلیل مکہ اور مدینہ میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی، مکہ اور مدینہ کی شرافت کو زیادہ کرے، غسل کرنا ہے۔ وَقَيَّدَ الْمُفِيدُ دَخُولُ الْمَدِینَہ، قید المفید دخول المدینہ بِأَدَاءِ فَرْضٍ وَنَفْلٍ، شیخ مفید نے قید لگائی ہے مدینہ میں داخل ہو بِأَدَاءِ فَرْضٍ وَنَفْلٍ، فرض یا نفل کو ادا کرنے کی نیت سے داخل ہو تو غسل ہے۔ آغا مفید نے قید لگائی ہے مدینہ میں داخل ہو، کیوں ایسے نہیں، بِأَدَاءِ فَرْضٍ اور نَفْلٍ، فرض یا نفل کے ادا کرنے کے لیے داخل ہوا ہو۔ وَدَخُولُ المسجدین الحرمین، اور مسجد جو دو مسجد حرمین ہیں، مسجد الحرام مسجد نبوی، ان میں داخل ہونے کے لیے کیا ہے، غسل ہے۔ وَكَذَلِكَ دُخُولِ الْكَعْبَةِ أَعَزَّ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كَانَتْ جُزْءًا مِنَ الْمَسْجِدِ، اور اسی طرح کعبہ میں داخل ہونے کے لیے غسل ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنْ كَانَتْ جُزْءًا مِنَ الْمَسْجِدِ، اگرچہ کعبہ مسجد کا جز ہے، مسجد الحرام کا یہ جز ہے، إِلَّا أَنَّهُ مُسْتَحَبٌ لِخُصُوصِ دَخُولِهَا، مگر یہ کہ مستحب ہے کعبہ کے لیے، لخصوص دخولها، دخول کعبہ، خصوصاً کعبہ میں داخل ہونے کے لیے غسل مستحب ہے، اگرچہ یہ مسجد کا جز ہے لیکن پھر بھی کعبہ کے لیے جو ہے مستحب ہے، لخصوص دخولها، خصوصاً کعبہ میں داخل ہونے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جی فائدہ کہاں ظاہر ہوگا، وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي مَا لَوْ لَمْ يَنْوِ دَخُولَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ السَّابِقِ، فائدہ ظاہر ہوگا اگر اس نے نیت نہ کی ہو دخولها عند الغسل السابق، اگر اس نے دخولها کعبہ کے داخل ہونے کے لیے جو ہے عند الغسل السابق، غسل سابق میں کعبہ کے داخل ہونے والے غسل کی نیت اگر اس نے نہیں کی ہے، تظہر الفائدہ، فائدہ ظاہر ہوگا، فیما لو لم ینوی دخولها، اگر اس نے کعبہ میں داخل ہونے والے غسل کی نیت نہ کی ہو، عند الغسل السابق، سابق غسل وہ جو مسجد الحرام کا کیا ہے، جو مسجد میں داخل ہونے کا کیا ہے، اس میں کعبہ کے داخل ہونے والے غسل کی نیت نہ کی ہو، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ، تو یہ غسل اس میں داخل نہیں ہے، كَمَا لَا يَدْخُلُ غُسْلُ الْمَسْجِدِ فِي غُسْلِ دَخُولِ الْمَكَّةِ، جس طرح کہ مسجد کا غسل
داخل نہیں ہے فی غسل دخول مکہ، مکہ میں داخل ہونے والے غسل میں مسجد کا غسل داخل نہیں ہے، الا بنیت عندہ، مگر یہ کہ نیت کرے عندہ غسل دخول مکہ بے نیت ہی، مگر یہ کہ نیت کرے، نیت ہی کس کی؟ غسل مسجد کی نیت کرے، عند غسل دخول مکہ، جب مکہ کا غسل کر رہا تھا تو نیت کی تھی مسجد والے غسل کی بھی اسی کے ساتھ، پھر وہ چیز الگ ہے۔ وہاں کذا، اور اسی طرح وَلَوْ جَمَعَ الْمَقَاصِدَ تَدَاخَلَتْ، اگر مقاصد کو جمع کرے تداخلت تو تداخل ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب مقاصد کو جمع کرے؟ یعنی جب مکے میں داخل ہونے کا غسل کرے تو مکے کا بھی نیت کر لے، کعبہ کی بھی نیت کرے، مسجد کی بھی نیت کر لے، یہ سارے جو مکہ میں داخل ہو کر غسل آ رہے ہیں، مکہ میں داخل ہو تو غسل ہے، مسجد میں داخل ہو تو غسل ہے، کعبہ میں داخل ہو تو غسل ہے، ان سب کی نیت سے ایک غسل کر لے تو کافی ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں وَلَوْ جَمَعَ الْمَقَاصِدَ، اگر مقاصد کو جمع کرے تداخلت تو تداخل ہو جائے گا، یعنی سب کی نیت سے ایک غسل ہو جائے گا، کافی ہے۔ وَمِنْهَا الصَّلَاةُ الْمَنْظُورَةُ وَشِبْهِهَا، توجہ کرو، بحث ہماری چل رہی تھی نماز واجبہ کے بارے میں، تو پیچھے ہم نے نماز آیات ایک قریب پڑھی ہے جو واجب ہے، اور پیچھے سے بحث چلتی آ رہی ہے نماز جمعہ تھی اسی طرح، تو وہ نماز واجبہ کی بحث جو چل رہی ہے، ان نماز واجبہ میں سے ایک نماز منظورہ ہے اور شبہ منظورہ ہے۔ نماز منظورہ کیا ہے؟ یعنی وہ نماز جس کی نظر کی ہے کہ یا اللہ، میں اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے فلاں جو ہے نا کام پر موفق کر دے تو میں یہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اللہ کرے کہ میں کربلا چلا جاؤں، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے مجھے توفیق ہو جائے تو پھر میں جناب 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گا، نظر کرے، ٹھیک ہے۔ یہ نماز جو نظر آدمی کرے تو وہ نماز کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ ان واجبہ نمازوں میں سے ایک نماز منظورہ اور نظر کی ہوئی نماز ہے، اور شبہ منظورہ ہے۔ شبہ منظورہ کیا ہوتی ہے؟ شبہ منظورہ میں عہد ہے اور قسم ہے، اللہ سے عہد کیا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے، یا قسم کھائی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ نماز پڑھوں گا، تو شبہ منظورہ میں عہد آ جاتا ہے اور قسم آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ نماز منظورہ بھی واجب، شبہ منظورہ بھی واجب، یہ تابع ہے نظر مشروع کے تابع ہے۔ یہ نظر جو ہے نا، یہ صلاۃ منظورہ، یہ نماز منظورہ، یہ تابع ہے نظر مشروع کے تابع ہے، اور جو شبہ نظر ہے وہ بھی مشروع ہونی چاہیے۔ بھائی یہ نماز جو پڑھنی ہے نا، یہ تابع ہے نظر مشروع کے تابع ہے، یعنی شرعی طور پر وہ ٹھیک بھی ہو، شرعی طور پر وہ ٹھیک بھی ہونی چاہیے۔ لہذا جب کوئی آدمی نظر کرے ایک نماز کی، ٹھیک ہے نا، اس کی مخصوص جو شکل ہے واقع کرنے کے وقت وہ بھی شرعی ہونی چاہیے، اور اس کا عدد جو ہے وہ بھی شرعی ہونا چاہیے۔ اگر وہ شرعی ہے، اس کی شکل شرعی ہے، اور اس کا جو عدد جس کی نیت کی ہے وہ بھی شرعی ہے، تو پھر تو یہ نماز منظورہ جو ہے وہ نظر منعقد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر بھائی عدد شرعی کیسے؟ بھائی کہے 2 رکعت نماز مستحبی، 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو مستحب ہوتی 2 رکعت ہے وہ تو ہو جائے گی،
ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 4 رکعت نہ میں 3 رکعت نماز مستحب پڑھوں گا. 3 رکعت کوئی مستحب ہوتی ہے؟ 3 رکعت تو مستحب، عدد بھی غیر مشروع ہے. لہذا یہ جو ناظر کرے نا تو وہ ایسی ہو جو شرعی طور پر بھی ٹھیک ہو، عدد بھی اس کا شرعی ہونا چاہیے، عددن بھی مشروع ہو اور وقتاً بھی مشروع ہو. مثلا جی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نماز عید کو جو ہے عید الفطر کو اس کے وقت میں پڑھوں گا، تو عید الفطر کا جو اپنا وقت ہے اس میں پڑھنے میں تو یہ مشروع ہے. لیکن اگر کہے میرا فلاں وقت ہو گیا تو میں عید الفطر کو اس کا جو اپنا ٹائم ہے جس دن عید ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر 4 دن کے بعد پڑھوں گا، تو یہ تو اس وقت شرعی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ صلاۃ جو ہے یہ تابع ہے نظر مشروع کے، مشروع ہونی چاہیے، مشروع ہونی چاہیے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ حیعتاً اس کی شکل بھی مشروع ہو واقع کرنے کے وقت، ٹھیک، اور عدد بھی مشروع ہو تو پھر تو ہے ٹھیک، ورنہ مشکل ہو جائے گا. تو پس اب یہاں شہید فرماتے ہیں یہ جو مشروع کی قید لگائی ہے، اس سے مشروع کی قید لگا کر مصنف نے دوری کی ہے کہ اگر وہ نماز کی نظر کرے کہ اگر مطلب میں نے واجب کو ترک کیا نا تو پھر میں کیا کروں گا کہ میں اس کے شکرانہ کے بدلے میں میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا کہ میں نے بھائی واجب کو ترک کر دیا ہے. اگر کوئی واجب کو بھائی روزہ میں نہ رکھا نا میں نے روزہ، تو میں اسی روزہ کیونکہ واجب کو ترک کیا ہے اس کی خاطر 2 رکعت نماز پڑھوں گا. ٹھیک ہے، واجب کو چھوڑ کر الٹا نماز پڑھتا ہے، نظر کی ہے، یہ کوئی مشروع ہے بھائی. ٹھیک ہے. یا فعل محرم کو اگر میں نے انجام دیا، شراب مثلا اگر میں نے پی لی تو اس کے شکرانہ کے بدلے میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. یا بھائی میں نے روزہ نہیں رکھنا، اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو اپنے آپ کو زجر اور تکلیف دینے کے لیے کیوں روزہ رکھا ہی کیوں، 2 رکعت نماز پڑھوں گا. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری غیر شرعی ہیں. اس طرح کی نظر کرے یا کہے 2 رکعتوں کو میں پڑھوں گا لیکن رکوع 1 کروں گا، یا 2 رکعتوں کو 2 سجدے اس کے لیے 2 سجدوں سے پڑھوں گا. 2 رکعتوں کے سجدے تو 4 ہوتے ہیں نا، 2 تو نہیں ہوتے. اگر اس طرح کرے گا تو اس کی جو یہ نظر ہے میرے آقا جان، یہ کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگی. اس کی یہ نظر کی ہوئی بات ٹھیک نہیں ہوگی. توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنہا الصلاۃ المنظورۃ وشبہہا، منہا ان صلاۃ واجبہ میں سے صلاۃ منظورہ ہے، وشبہہا شبہ منظورہ ہے. شبہ منظورہ ہے. شبہ منظورہ کیا ہے جی؟ من المعاہد والمعلوف علیہ. من المعاہد یعنی صلاۃ معاہد ہے، صلاۃ عہد ہے جو عہد کیا ہے اللہ سے، والمعلوف علیہ اور وہ جو قسم کھائی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، تو یہ معاہد اور معلوف یعنی عہد اور قسم ہو گئی بات. وَهِيَ تَابِعَةٌ لِلنَّظَرِ الْمَشْرُوعِ وَشِبْهِهِ. وَهِيَ اور یہ نماز تابع ہے، نظر مشروع کے تابع ہے. وَشِبْهِهِ اور شبہ نظر جو ہے وہ بھی کیا ہو، مشروع ہو. شبہ شبہ نظر بھی مشروع ہو. وَهِيَ تَابِعَةٌ لِلنَّظَرِ الْمَشْرُوعِ ہے، یا یہ نماز تابع ہے نظر مشروع کے، وشبہ نظر جو کہ وہ بھی مشروع ہو. فَمَتَى نَظَرَ حَیَّةً مَشْرُوعَةً فِی وَقْتِ ایقاعِہا، جب وہ نظر کرے حیاتاً مشروعتاً شکل مخصوص نماز کی،
مشروعتاً فی وقت ایکایا، ایکایا یعنی انجام دینے کے وقت وہ کیا ہو، مشروع ہو. فی وقت کا تعلق مشروعتاً سے ہے. نظر حیعتاً مشروعتاً فی وقت ایکایا، جب وہ نظر کرے ایک مخصوص شکل نماز کی کہ وہ مشروع ہو. کب؟ فی وقت ایکایا، ایکایا اس کو انجام دینے کے وقت وہ مشروع ہو. جیسا کہ مثلا عرض کیا ہے کہ بھائی میں نماز نظر کی ہے کہ میں نماز عید الفطر کو اسی دن کیا ہے آگا جان پڑھوں گا، عید الفطر کے دن جو ہے میں اس کو پڑھوں گا. تو وقت بھی اسی کا جو اپنا ہے اس کے وقت میں پڑھنا چاہتا ہے، نظر کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی ٹھیک. او عددن مشروعاً، یا نظر کرے عدد مشروع کی، 2 رکعت مستحب پڑھوں گا. بھائی عدد مستحب بھی ہوتا ہی 2 رکعت ہے. ٹھیک ہے، ان عقدت تو یہ نظر کیا ہے منعقد ہو جائے گی، یہ نظر منعقد ہو جائے گی. فمتا نظر حیعتاً مشروعہ او عدداً مشروعہ ان عقدت واعترض بالمشروع اما لو نظرها عند ترک الواجب او فعل محرم شکرا. ٹھیک ہے، او عند عکس ہی زجرا. واعترض مصنف نے دوری کی ہے مشروع کی قید لگا کر کہ وہ مشروع ہو. اما لو نظرها اگر وہ نظر کرے نماز کی عند ترک الواجب، واجب کو ترک کرنے کے وقت کہ واجب کو انجام نہ دیا تو نماز پڑھوں گا. او فعل محرم، یا حرام فعل کو انجام دیا میں نے، اگر شراب پی لی، یہ کیا، غلط کام کر دیا تو پھر میں نماز پڑھوں گا. اس کے لیے اگر نظر کرتا ہے شکران بطور شکرانہ، او عکس ہی زجرن، عکس ہی یعنی عند ترک الواجب او عند عکس ہی، عکس ترک واجب کا کیا مطلب ہے؟ عکس ہی، عکس ترک واجب یعنی اگر میں نے واجب کو انجام دے بیٹھا، دے دیا میں نے، تو پھر زجرن اپنے آپ کو زجر اور تکلیف دینے کے لیے کہ کیوں پڑھی 2 رکعت نماز پڑھوں گا زجرن. اور رکعتین برکوع واحد، یا 2 رکعت پڑھوں گا نظر کرے برکوع واحد، ایک رکوع کے ساتھ. 2 رکعتیں آگا، 2 رکعتیں، رکوع ایک کرنا چاہتا ہے بندہ خدا. اور سجدتین، یا 2 رکعتیں پڑھوں گا 2 سجدوں کے ساتھ. 2 رکعتوں میں 2 سجدے ہوتے ہیں، مگر دیکھو غیر مشروع نظر کر رہا ہے. وَنَحْوِ ذَلِكَ، یا ان کی مانند ممکن ہے آپ کہیں بھلا کیا، مثلا نماز 4 رکعتی با 1 تشہد، 4 رکعتی نماز میں 1 تشہد ہوتا ہے، مگر مثلا مثال دے رہا ہوں. وَمِنْهُ نَظْرُ صَلَاةِ الْعِيدِ فِي غَيْرِهِ، وَمِنْهُ اسی غیر مشروع میں سے ہے، وَمِنْهُ غیر مشروع میں سے ہے نظر صلاۃ العید فی غیرہی، عید کی نماز کی نظر کرنا، فی غیرہی غیر عید میں، عید کی نماز غیر عید میں پڑھوں گا جس دن عید نہیں ہوگی. واہ نحوہا، اور نحو صلاۃ العید، نحوہا یعنی صلاۃ العید، اور نحو صلاۃ العید کی مانند. مثلا نماز عید کی مثل جو باقی نماز مستحبی ہیں اور ان کا وقت ہے، یہ ان کے وقت میں نہیں پڑھنا چاہتا. نماز مستحبی کا جو وقت ہے ان کو غیر وقت میں پڑھنے کی نظر کی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح نحو صلاۃ عید. ضابطہ دے رہا ہے جان، ضابطہ وَالضَّابِطُ الْمَشْرُوعِ مَا كَانَ فِعْلُهُ جَائِزًا قَبْلَ النَّظْرِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. مشروع کا ضابطہ یہ ہے ما کان فعلہ جائزاً، جس کا جو فعل جائز ہو، قبل النظر، نظر سے پہلے بھی جو فعل جائز ہے، فی ذالک الوقت، اس وقت میں نظر سے پہلے بھی جو فعل جائز ہے وہ مشروع ہے.
وضابط المشروع، مشروع کا ضابطہ یہ ہے ما کان فعلہ جائزاً، جو فعل جائز ہو قبل النظر، نظر سے پہلے بھی وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، نظر نہ کرتا تو پہلے بھی اسی طرح وہ ٹھیک تھا، فی ذالک الوقت، اس وقت میں، یہ ہے ضابطہ۔ فلو نظر رکعتین جالسا او ماشیا او بغیر صورت او الی غیر القبلۃ ماشیا او راکعا ونحو ذلک انعقدت۔ توجہ کرو، اگر وہ نظر کرے 2 رکعت کی بیٹھ کر، 2 رکعت بیٹھ کر پڑھوں گا، او ماشین یا چلتے ہوئے پڑھوں گا، او بغیر صورت یا بغیر صورت کے پڑھوں گا، او الی غیر القبلۃ یا قبلہ سے ہٹ کر، قبلہ رخ نہیں، غیر قبلہ کی طرف پڑھوں گا، ماشین در حالانکہ چلتے ہوئے، اور راکبان یا سواری میں پڑھوں گا، ونحو ذالک اور اس کی مانند، مثلا نماز میں حالت لیٹ کے پڑھوں گا، مثلا انعقدت، یہ جواب لو ہے، انعقدت یعنی وہ نظر منعقد ہو جائے گی۔ فلو نظر رکعتین جالسا او ماشیا او بغیر صورت او الی غیر القبلۃ ماشیا او راکبا ونحو ذلک انعقدت، منعقد ہو جائے گی۔ ولو اطلقا فشرطها شرط الواجبۃ فی اجود القولین، توجہ کرنا، ولو اطلقا اگر مطلق کہے، اگر مطلق کہے، فشرطها یعنی نظر مطلق کی شرط جو ہے شرط الواجبۃ، واجبہ کی شرط ہے، واجبہ والی شرط ہے، فی اجود القولین، اجود قولین کی بنا پر۔ ولو اطلقا اگر مطلق نیت کرے، اگر مطلق نظر کرے، فشرطها تو شرط نظر مطلق جو ہے وہ یہ ہے شرط الواجبہ۔ ولو اطلقا اگر مطلق نظر کرے تو اس کی شرط کیا ہے؟ فشرطها شرط الواجبہ، تو نظر مطلق کی شرط شرط واجبہ ہے، فی اجود القولین اجود قولین کی بنا پر۔ جس طرح واجبہ نماز کو چلتے ہوئے نہیں پڑھ سکتے تو پھر یہ بھی چلتے ہوئے نہیں پڑھ سکیں گے۔ توجہ فرما لی آپ نے آغا جان۔ اس کے بعد ہے جی وَمِنْهَا صلاۃ النیابۃ بِإِجارۃ او تحمل من الولی عن الاب، وہ جو نماز واجبہ ہیں، نماز واجبہ کی جو بحث ہم پڑھ رہے ہیں، ان نماز واجبہ میں سے ایک صلاۃ النیابت ہے، نیابت کی نماز ہے۔ اس نیابت کی نماز کے 2 سبب ہیں، ایک اجارہ کی وجہ سے، ایک اجارہ کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے، جو بندہ اجیر بنتا ہے کسی کا، اجارہ کے سبب سے یہ نیابت کی والی نماز واجب ہوتی ہے۔ اور ایک نیابت کی نماز جو واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ولی جو اپنے ذمے لیتا ہے باپ کی قضا نمازیں، بڑے بیٹے پہ نہیں ہوتی، بڑے بیٹے پر جو باپ کی قضا نمازیں آتی ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ تو پس نیابت کی نماز کے 2 سبب ہیں، ایک اجارہ ہے، ایک اجارہ ہے اگر کوئی اجیر بنے اجارے پہ لے، اور دوسرا نیابت کی نماز کا سبب کیا ہے؟ ولی کا باپ کی نمازوں کو اپنے ذمے لینا ہے۔ اور یہ نماز نیابتی کیسی پڑھی جائیں گی؟ فرماتے ہیں یا بے حسب ما یلتزم بہی، یہ نماز نیابتی اس کے مطابق ہے جس طرح وہ نائب ملتزم ہوا ہے، کیفیتاً و کمیتاً، کیفیت اور کمیت کے لحاظ سے، یعنی وہ ملتزم ہوا ہے کہ جناب میں مستحبات بھی، مثلا کیفیت کے اعتبار سے مستحبات بھی میں نماز جب پڑھوں گا تو میں وہ بھی انجام دوں گا، کمیت کے لحاظ سے 1 سال کی ہیں، 2 سال کی ہیں، 5 سال کی ہیں، مثلا وہ پڑھنی ہیں، جس طرح اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور وہ ملتزم ہوا ہے کیفیت اور کمیت کے لحاظ سے، اس کے مطابق یہ انجام دے گا۔ وَمِنْهَا ان نماز واجبہ میں سے صلاۃ النیابت، نیابت کی نماز بے اجارت عن المیت، بے سبب اجارہ عن المیت، یعنی میت کی طرف سے اجارہ کے سبب سے،
اب میت کی طرف سے جو اجارہ ہے تبرعاً او بے وصیت نافذہ، تبرعاً یعنی بدون وصیت، وصیت کے بغیر، وصیت کے بغیر ہے، او بے وصیت نافذہ، یا میت کی وصیت ہے جو قابل اجرا ہے، نافذہ ہے، اس کے مطابق یہ اجیر بنا ہے۔ کیا مطلب؟ تبرعاً بغیر وصیت کے۔ بھائی دیکھو، ایک بندہ تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ شخص جو فوت ہوا ہے اس کی نمازیں کیا ہیں؟ قضا ہیں، نمازیں اس کی قضا ہیں، 1 سال کی ہیں مثال کے طور پہ۔ تو یہ بندہ اپنی طرف سے کسی کو اجارے پر لیتا ہے، نائب بناتا ہے کہ اس کی نمازیں پڑھو اور میں تمہیں پیسے دوں گا، ٹھیک ہے؟ یا یہ نائب جو میت کی طرف سے بنایا گیا ہے اجارے کے طور پر، اجارے کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے میت کی طرف سے جو اجیر بنایا گیا ہے تبرعاً ہے، بغیر وصیت کی ہے، کسی نے خود ہی اس کو بنا دیا ہے، او بے وصیت نافذہ، یا میت نے وصیت کی تھی اور وہ بھی قابل اجرا ہے میت کی کہ میری طرف سے ایک نائب بنانا اور وہ اس کو اتنے پیسے دے دینا اور میری نمازیں پڑھوانا، ٹھیک ہے؟ وَمِنْهَا صلاۃ النیابت، منہا، اور نماز واجبہ میں سے نماز نیابت ہے، بے اجارت، بے سبب اجارہ، عن المیت، میت کی طرف سے، تبرعاً بغیر وصیت کے ہے، یہ بغیر وصیت کے اجارے پر بندہ لیا گیا ہے، او بے وصیت نافذہ، یہ میت کی وصیت تھی، النافذہ جو نافذ ہے، ٹھیک ہے؟ او تحمل من الولی، صلاۃ النیابہ بے اجارت او بے تحمل من الولی، یا ولی کا ذمے لینا ہے۔ ولی کون ہے؟ وَهُوَ اکبر الولد، وہ بڑا بیٹا ہے، الذکور جو مذکر ہے، عن الاب، ولی کا ذمے لینا، عن الاب، باپ کی، لما فاتہ من الصلاۃ، اب کی، فاتہ اب، جو اب سے نمازیں فوت ہوئی ہیں اس کی اپنے ذمے لینا، فی مرض ہی، جو اس کی مرض میں فوت ہوئی ہیں، او سہون، یا سہون نہیں پڑھی، او مطلقاً یعنی عمدن یا سہون جو نہیں پڑھی وہ اپنے ذمے لینا، وَسَيَأْتِي تَحْرِيرُهُ، عن قریب اس کی تحریر اس کے بارے میں آئے گا، وَهِيَ بِحَسْبِ مَا یلتزم بہی کیفیتاً و کمیتاً، ہے یا یہ نماز نیابتی بے حسب اس کے مطابق ہے، ما یلتزم بہی، جس طرح وہ نائب ملتزم ہوا ہے اس کے مطابق ہے، کیفیت کے اعتبار سے بھی اور کمیت کے اعتبار سے بھی۔ کیفیت یعنی مستحبات کو بھی بھئی میں انجام دوں گا، یہ جو آپ کے مثلاً آپ کا جو منوبان ہے جس کی آپ نے مجھے نیابت دی ہے، میں اس کی میں مستحبات نمازیں بھی پڑھوں گا، وَقَمِیَّتاً، اور 1 سال کی ہیں، 2 سال کی ہیں، جتنی اس کے ذمہ لگائی گئی ہیں وہ بھی میں پڑھوں گا، تو یہ اس کے مطابق ہے۔ وَهِيَ بِحَسْبِ مَا يَلْتَزِمُ بِهِ، یہ نماز نیابتی بے حسب ما اس کے مطابق ہے جو وہ ملتزم ہوا ہے، کیفیتاً و کمیتاً، کیفیت کے اعتبار سے بھی اور کمیت کے اعتبار سے بھی۔ کیفیت کا اشارہ آپ کو بتایا، مثلا مستحبات، ذکر، یہ وہ تاکیبات، کمیت 1 سال 2 سال جتنے وہ ہیں وہ بھی آ جائے گا۔ اور اس کو بعض نے یہ بھی پڑھا ہے نا، کہنا یہ میں انہوں نے نہیں بتایا، بعض نے اس کو یہ بھی پڑھا ہے، وَهِيَ بِحَسْبِ مَا يُلْتَزَمُ بِهِ، ٹھیک ہے؟ کیفیتاً و کمیتاً، ما یلتزم بھی پڑھا گیا ہے، یعنی نماز نیابتی بھی اس کے مطابق ہے، ما یلتزم بہی، جو شرعی طور پر اس کے اوپر آئی ہیں، شرعی طور پر اس کا وظیفہ بنتا ہے، کیفیتاً و کمیتاً، پھر تھوڑا اس طرح بن جائے گا، لیکن میرے خیال میں وہ پہلی بات ٹھیک بننی چاہیے۔ وَهِيَ بِحَسْبِ مَا يَلْتَزِمُ بِهِ، یہ نماز نیابتی بے حسب اس کے مطابق ہے، مَا يَلْتَزِمُ بِهِ، کہ جس طرح وہ نائب ملتزم ہوا ہے اس نے اپنے ذمے لیے کہ میں ایسے پڑھوں گا، کیفیتاً و کمیتاً، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ تو یہ ہمارا جناب علی آج کی بحث کا مطلب تھا
کہ نماز ہائی جو واجبہ ہیں ان میں سے ایک نماز منظور تھی اور شبہ منظور میں عہد ہے، قسم ہے، اور یہ نماز نظر جو ہے یہ تابع ہوتی ہے نظر مشروع کے، شرعی طور پہ بھی وہ نظر اس کی ٹھیک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، پھر منعقد ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اگر وہ اس طرح شرعی طور پر نہیں کرتا، کہتا ہے کہ اگر میں نے واجب کو چھوڑ دیا، آج اگر میں نے صبح کی نماز نہ پڑھی تو میں شکرانہ کے بدلے میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اگر میں نے فعل حرام کر دیا، زنا کر دیا، شراب پی لی، تو میں اس کے بدلے میں بھی نا، ٹھیک ہے، کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ نظر شرعی نہیں ہے، منعقد نہیں ہوگی۔ اور دوسری آپ کو نماز واجبہ میں سے بتایا ہے نیابت کی نماز ہے، اور نیابت کی نماز کے 2 سبب ہیں، ایک اجارہ ہے اور دوسرا ولی یعنی بڑے بیٹے کا اپنی باپ کی قضا نمازیں پڑھنے سے نیابت آتی ہے، اور یہ نماز نیابت ایسے پڑھے گا جس طرح وہ نائب ملتزم ہوا ہے، نائب نے جس طرح ذمہ داری لی ہے اس کے مطابق وہ پڑھے گا۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو آپ لوگوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔